اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ خالق کے کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت میں اللہ خالق کے کائنات نے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا بیان انشاءاللہ العزیز فضیلت رمضان اور روزوں کے فضائل کے متعلق ہوگا۔ کوشش کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے گا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنے روزے فرض کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض کیے۔ اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا بخاری شریف سے۔ دوسری حدیث پاک روزوں کی فضیلت کے متعلق، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ خالق کائنات تین فیصلے صادر فرماتا ہے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسرا فیصلہ، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ تیسرا فیصلہ، وسلسلت الشیاطین، اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، یعنی قید کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو بھی بخاری شریف سے نقل کیا گیا اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، قابل غور، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن روزہ اور قرآن مجید دونوں مؤمن بندے کی سفارش کریں گے۔ قابل غور، روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن مؤمن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے دن بھر اس بندے کو کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری شفاعت سفارش قبول فرما۔ قرآن مجید کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات بھر سونے سے روکے رکھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، تو ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ معزز سامعین و ناظرین، بہت ہی خوشی کا سماں آنے والا ہے جس میں دن میں انشاءاللہ العزیز ہم روزے کے ساتھ ہوں گے اور راتوں میں نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ ماحول عطا کر دے گا کہ اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جنت کے دروازے بھی کھلے ہوں گے، گویا جنتی بننا آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وغلقت ابواب النار، کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی انسان اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اتنا نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے،
گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں جہنم سے آزادی لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلا رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار رک جا۔ اللہ نے جہنم سے بعض لوگوں کو آزاد کرنا ہے اس ماہ مقدس میں۔ رمضان میں ہر رات میں اسی طرح ہوتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، کتنی خوشی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، اس کو عطا کر دیا جائے، ہے کوئی مجھ سے جہنم سے نجات مانگنے والا، اس کو جہنم سے آزادی عطا کر دی جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس لیے کہ ابن آدم نے میری رضا کے لیے اپنی شہوت اور کھانے پینے کو چھوڑ دیا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب اس کے پروردگار رب لم یزل سے ملاقات ہوگی، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پکیزہ ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، قابل غور اس حدیث پاک میں کتنی چیزیں بیان کی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو عام دنوں میں اس ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اگر اس ماہ مقدس میں ایک کوئی نفل پڑھتا ہے، اس کا نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہماری زندگی میں رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات اس ماہ مقدس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، وما علینا الا البلاغ المبین۔